وہ کہتے ہیں سینئر صحافی اسد علی طور نے دعویٰ کیا کہ سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ان پہ کرپشن، دہشت گردی، فوج میں بغاوت کی کوشش اور سیاست میں مداخلت جیسے الزامات. کیا ہمارا فوجی نظام بھی سیاست کی نظر ہو گیا؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں اور سب کو یہ درخواست کر رہا ہوں، عوام سے لے کے اشرافیہ تک، ہوش کرو، ہوش کرو. یہ نہ ہو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے. ہم بالکل تباہی کی چوٹی پہ پہنچے ہوئے ہیں. ایک آدھ لغزش تو پھر بہرحال منحوس بات منہ سے نہ ہی نکلے تو اچھا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں اور سب کو یہ درخواست کر رہا ہوں، عوام سے لے کے اشرافیہ تک، ہوش کرو، ہوش کرو. یہ نہ ہو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے. ہم بالکل تباہی کی چوٹی پہ پہنچے ہوئے ہیں. ایک آدھ لغزش تو پھر بہرحال منحوس بات منہ سے نہ ہی نکلے تو اچھا ہے. ملک تباہی کے دھانے پر اور PTI الیکشن کی رٹ لگائے بیٹھی ہے. عمران خان کیوں نہیں حکومت سے مل بیٹھ کر معاملات طے کرتے؟ کیا ملک سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں حمزہ، میں نہیں جانتا آپ کی ایج کتنی ہے، تو اب میرے اب آئی ایم شیور مجھ سے تو عمر میں چھوٹے ہو گئے، میرے بھائیوں بیٹوں کی طرح ہو آپ. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی تفصیل نہیں، چونکہ میرے بارے میں ایک تاثر ہے کہ میں PTI کو بھی اسپیئر نہیں کرتا، سچی بات ہے. تو اس لیے آپ پلیز یہ ذہن میں رکھنا، میں آپ کو دیانتداری سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں ایک بات کروں گا، جو تباہی ٹرکی میں آئی ہے، ترکیہ میں، طیب اردوان کے ملک میں، اندازہ ہے لاشوں کا انبار، شہر کے شہر مٹ گئے. اس نے کہا الیکشن وقت پہ ہوگا. یہ سلیوشن ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست آپ نے کہا کہ ملک واقعی تباہی کے دانے پہ، لیکن اس وقت ایک پاپولر گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ چاہے نون لیگ واپس آ جائے یا PDM والا اتحاد واپس آ جائے، تو بٹ بیسکلی فیصلہ ہو کہ اس کے پیچھے عوام کھڑے ہیں، تاکہ اگر اونچ نیچ بھی ہو تو عوام پھر حوصلہ کریں کہ بھی ٹھیک ہے ہم ہی لے کے آئیں ان کو. ان حالات میں یہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کی رٹ لگانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آئین تو کرتے ہیں لیکن آئین کا احترام نہیں کرتے. پاکستان میں آئین اسی لیے اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے 90 ڈیز، اب تو 90 ڈیز میں ہو ہی نہیں سکتے. لیکن اگر PDM بھی ایگری کر رہی ہے تو ہونے دیں اور اللہ سے خیر مانگیں کہ جو ہو بہتر ہو. میں اس آڈیو کو نہیں دیکھتا، میں میکرو لیول پہ دیکھتا ہوں. جسٹس قیوم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی نون لیگ کی لیڈرشپ کی، وہ آپ بھول گئے. جو صدر پاکستان بنے رفیق تارڑ، ماشاء اللہ بارش بھی تھے، ان کے جو بریف کیسز کی ہسٹری ہے جو کوئٹہ پہنچائے گئے تھے، وہ آپ بھول گئے. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، جس کا عدالت میں کوئی ریفرنس نہیں دے سکتا، اتنا شرمناک کیس ہے، وہ بھول گئے. بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھیں کینگرو کورٹس. محاورہ کیا ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کہ وکیل کی کرنا ہے جج ہی کر لو. ادا اور بے شمار مثالیں. نون لیگ کا یلغار حملہ کہاں پارلیمنٹ سے میرے نزدیک سپریم کورٹ زیادہ مقدس ہے، پارلیمنٹ سے زیادہ مقدس ہے. روند کے رکھ دیا انہوں نے. یہ سارا پیکج ہے. تو یہ سوالیہ نشان بہت دیر سے ہے. جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت، میں کیا یاد دلاؤں گا آپ کو. ایک ون گو میں آپ کا سوال دیکھتے ہی میں جواب دے رہا ہوں. کتنی مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کو کہ یہ جو سوالیہ نشان ہے، اس سوالیہ نشان ہم سب پہ ہے. اس ملک کی ایلیٹ بھی کرپٹ ہے، اس ملک کے عوام بھی کرپٹ ہے. سوالیہ نشان تو اس ملک پہ ہے، سارے ملک پہ. کون ہے؟ انتظامیہ ٹھیک ہے، بیوروکریسی جسے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم کی پولیس ٹھیک ہے، آپ کا مالیاتی نظام ٹھیک ہے. کیا اس ملک کے وسائل منصفانہ طور پہ تقسیم ہو رہے ہیں عوام میں؟
ایک طرف بھوک کی انتہا ہے، دوسری طرف بدہضمی کی انتہا ہے، وہ ٹھیک ہے، تو کہاں کہاں سوالیہ نشان نہیں ہے. اور اس ملک کو ٹوٹے اشرے بیت گئے، تو پاکستانی وہ نہیں ہے، یہ سوالیہ نشان نہیں ہے. ان سارے دکانداروں کی لاٹری نکل آئے گی، عمران عوام کے تھرو فارغ ہو جائے گا. کہتے ہیں جی عمران خان کو عدالت پیشی کے بعد ریلیف مل گیا. عمران خان نے عدالت پیش ہونے میں اتنا وقت کیوں لگایا، انہیں کس بات کا خوف ہے، ملک میں غیر یقینی کی صورتحال کب تک بنی رہے گی. دیکھیں یاسین ملک صاحب، اس کا صحیح جواب تو عمران خان خود ہی دے سکتے ہیں. جو کامن سینس کی بات ہے وہ یہ کہ ایک انتہائی نپاتلا حملہ عمران پہ ہوا، گولیاں لگیں، بندہ مرا، یہ سارا کچھ ہے. تو اور خود تو جس طرح کا ہے بندہ وہ میں جانتا ہوں، لیکن دو ساتھی کہتے ہوں گے کہ بھی نہ جاؤ، وہی ہوا، کراؤڈ تھا جتنا بے شمار. اچھا دوسری بات یہ کہ جو عمران نے کہا ہے، میں ابھی ٹکس دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی ہلکا سا بھی اگر جھٹکا بھی لگا تو ٹانگ کا نقصان ہو سکتا ہے. تو ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے. ظاہر ہے یہ کہنا ہے کہ جی وہ کراؤڈ، بھائی کراؤڈ تو اس کے گھر کے باہر اتنا ہے، وہ جہاں نکلے گا لوگ اس کے ساتھ نکلیں گے، اس کے ساتھ جائیں گے. اس لیے احتیاطی تدابیر کے طور پہ، لیکن دیکھ لیں وہ بغیر کسی اسٹریچر یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ویل چیئر وغیرہ کے ہو گیا الحمدللہ. اور اسی میں تدبر اور تحمل کا تقاضا ہے کہ ملکی معاملات کو اپنی اناؤں سے اوپر اٹھ کے دیکھا جائے. میں بار بار اور چینلز پہ بھی، اپنے سما چینل پہ بھی میں یہی بات کر رہا ہوں بار بار جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہ خدا کے لیے احتیاط کرو. تم لوگوں کی کوتاہ نظری نے، ہوس اقتدار نے اس ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے. اب بھی تم لوگوں کو چین نہیں آ رہا ہے، اس لیے تحمل، بردباری. الیکشن کی جو بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا آپ کے سوال کے جواب سے آگے جا رہا ہوں. تو بچہ جانتا ہے یہ بددیانتی ہو رہی ہے، انٹرپریٹیشن ہے. میجورٹی کس کے پیچھے ہے؟ سویپنگ میجورٹی عمران کے، وہ چاہ رہے ہیں الیکشن. یہاں اقبال نے اس گندی غلیظ ذہنیت کے لیے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ تو آئین ہے انسانوں کا بنا ہوا، وہ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، وہ چتر چلاکیاں کر رہے ہیں، ٹال رہے ہیں برا وقت. اور یہ اتنے احمق ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عمران سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے، یا دو کہہ لو. ایک تو یہ ہے اس کی جان لے لو، پھر کیا ہوگا اللہ بہتر جانے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فیئر الیکشن دو، اقتدار آتا ہے تو پھر ایک اگلا مرحلہ شروع ہوگا، اس کو ٹرم پوری کرنے دو. میں پیٹتا رہا پہلے بھی، اس زمانے میں میرا کالم جنگ میں چھپا کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ ٹرم پوری کرنے دو. اچھا ہوگا کیا؟ اگر تو عمران ڈیلیور کرنے میں ناکام رہتا ہے، ان سارے دکانداروں کی لاٹری نکل آئے گی.